الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الصوم في سبيل الله تعالى صوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في سبيل الله تعالى مع شدة الحر. أخرج مسلم عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت قال أبو الدرداء رضي الله عنه لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي رواية أخرى له عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد فذكره. وأخرج مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. دیکھو بھائیو، دوستو اور بزرگو، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک اور رمضان دے کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. اور رمضان جو ہے اس کا یہ پہلا عشرہ شروع ہو چکا جو رحمت کا عشرہ ہے. اس لیے اس رمضان کو ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنا اور اس رمضان کی برکتوں سے ہمیں کس طریقے سے فائدہ اٹھانا، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کل بیان کر دی تھی کہ رمضان کے اندر کس طریقے سے عبادت کرنا، کیا کیا کرنا، اور کچھ باتیں رمضان کے سلسلے میں رہ گئی تھی جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. چونکہ رمضان کا مہینہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی جو برکت ہے یہ مادی برکتیں بھی اس کے ساتھ ہے اور روحانی برکتیں بھی اس کے ساتھ میں ہیں. مادی برکتیں تو اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے.
اسی طریقے سے اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نظام چلتا ہے کہ ہر ایک کو روزی پہنچتی ہے، اور اس کی کچھ روحانی برکتیں بھی ہیں۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث رمضان کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ آنے سے کچھ دن پہلے صحابہ کرام کے سامنے پیش فرمائی۔ کچھ دن پہلے اس روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخری دن صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان کیا، اور وہ جو حدیث ہے وہ رمضان کے سلسلے میں بہت ہی بہترین باتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعلق سے بہت اچھی باتیں امت کو بتائی، اور بہت اچھی رہنمائی امت کو دی کہ دیکھو رمضان یہ ہے، رمضان یہ ہے، رمضان یہ ہے، رمضان یہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے، تو میں سوچتا ہوں وہ حدیث مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اور اس حدیث کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، تو اس کو غور سے سنیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں تو اس کا نور ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، پھر اس کے بعد جو دوسری باتیں کہنی ہے وہ کہوں آپ لوگوں سے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں، یعنی اگلا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو شعبان کے آخری دن میں ہم لوگوں کے سامنے خطبہ بیان کیا، تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم لوگوں کے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا ہے، عظیم الشان ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو چیزوں کے اندر دیکھا، لوگوں کے اوپر غور کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب لوگوں میں افضل بنا دیا۔ دنوں کے اندر حضور اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اور جمعہ کے دن کو سارے دنوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت دے دی، اور مہینوں کے اوپر نظر ڈالی تو سارے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فوقیت دی اور فضیلت بخشی۔ تو یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت عظیم الشان ہے، ایک صفت۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی مبارکن، کہ تمہارے سامنے ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی زیادہ برکت والا ہے۔ اب اس کی برکت کیسی؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ برکت دو طرح کی، ایک تو مادی برکت ہے اور ایک روحانی برکت ہے۔ مادی برکتیں اس مہینے کے اندر کیا کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا رہوں گا آگے، کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے کیا کیا مادی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک روحانی برکت کو اس کے آگے حضور نے ارشاد فرمایا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر آتی ہے۔ آخری عشرے میں طاق راتوں میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر سے ایک رات وہ ایسی زبردست ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے زیادہ وزنی ہے۔ اصل میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے گزشتہ امتوں میں سے کسی عابد کا قصہ بیان کیا کہ دیکھو فلاں امت کے اندر فلاں عابد تھا، تو اس نے اتنے مہینوں تک، اتنے سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو صحابہ کرام جو ہے ان لوگوں کے طبیعت کے اوپر بہت شاق گزرا کہ ان لوگوں کی عمریں تو 400 سال، 500 سال، 300 سال وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ہماری عمریں تو 50-60 سال کے قریب ہے، اس سے زیادہ ہماری عمریں نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟
صحابہ کرام کے اندر تنافس ہوتا تھا، اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہاری امت کی ایسی فضیلت رکھی ہے کہ اس امت کو رمضان کے مہینے میں ایک رات دی جائے گی، جو انسان اس رات میں عبادت کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کی ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس کی ایک روحانی برکت کو کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے. فرض کا مطلب سمجھے کہ روزہ رکھنا یہ بدنی عبادتوں کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ فرض ہے. صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے رکنا، اس کا نام ہے روزہ. جو انسان روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا، جان بوجھ کر اسے پتا ہے کہ کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے، پی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ ہوگا کہ اسے ایک دن کی وجہ سے کفارہ دینا ضروری ہے. اور کفارہ کیا ہے پتہ ہے؟ کفارے کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ غلام یا باندی کو آزاد کرو. اب ابھی غلام باندی کا زمانہ تو ہے نہیں، تو پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کیا ہے تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں. کتنے دن کے بھائی؟ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، اور مسلسل روزے بھی ایسے کہ 50 روزے تو مسلسل رکھے، پھر ایک دن کا گیپ آ گیا تو پھر سے پہلے دن سے پھر سے روزہ رکھنا ضروری ہوگا. ایسا تسلسل. اگر آپ نے 59 دن کے روزے رکھے اور ایک دن کا روزہ بغیر کسی مجبوری کے آپ نے چھوڑ دیا اور 2-3 دن کے بعد پھر سے رکھا، تو 2-3 دن کے بعد جب آپ رکھنا شروع کرو گے تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کو پھر سے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی فرضیت کا اندازہ کیسا ہے. بھئی اگر نماز ہے، اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز چلی گئی تو آپ اس کی 2 ہی رکعت قضا کر لو. لیکن روزے کا مسئلہ ایسا ہے کہ جان بوجھ کر اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، کھا پی لیا، تو پھر آپ کو 60 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں. اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی سکت ہی نہیں ہے، تو پھر اس شکل کے اندر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے صبح شام پیٹ بھر کے. یہ اس وقت ہے. بہت سی مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چلو روزہ نہیں رکھنا ہے، روزے کی جگہ پہ یہ کر لو. ایسا نہیں. روزہ تو رکھنا ضروری ہے، لیکن روزہ رکھنے سے جو انسان بالکل ہی عاجز ہو گیا تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ایک ہی مسکین کو 60 دنوں تک وہ کھانا کھلاتا رہے صبح شام. اور پھر چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو غلہ دے دو. ایک مسکین کو 1 کلو 600 گرام گیہوں یا اس کی قیمت کے برابر، اس طرح 60 مسکینوں کو غلہ دینا ہوگا. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا ہے. وَقَيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اس رات میں قیام کو، تراویح کی نماز کو حضور اللہ تبارک و تعالی نے نفل، سنت یعنی ثواب کی چیز اللہ تعالی نے بنایا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہر من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان کوئی نفل کام کرے گا، سنت کام، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نفل کام پر فرض کے برابر ثواب دیں گے.
ایک تو فرض نماز ہے اور ایک سنت نماز ہے اور ایک نفل نماز ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہیں. لیکن اس مہینے کی برکت ایسی ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اللہ اسے ثواب دیں گے. اگر کوئی انسان صدقہ کرے گا تو فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیں گے. کوئی انسان نفل نماز پڑھے گا تو فرض نماز کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیں گے. وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی انسان کوئی فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر اللہ اسے ثواب دیتے ہیں. اس مہینے کے اندر اگر کسی نے ایک فرض نماز پڑھی تو دوسرے مہینوں میں 70 مرتبہ اس فرض کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتے ہیں. ایک فجر کی نماز پڑھی تو 70 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب اسے مل گیا. ایک ظہر کی نماز پڑھی تو 70 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دے دیتے ہیں. یہ عام طور پر لوگوں کے درمیان جو معمول ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ بھی اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم غیر رمضان میں نکالیں گے تو کم بھاؤ ملے گا، رمضان کے اندر اس فریضے کو ادا کریں گے تو اس کا بھاؤ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اس وجہ سے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں. لیکن یہاں پر پہنچ کر ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر آپ زکوٰۃ نکالو گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ تو صرف اس ثواب اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ اگر رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو رمضان کے اندر 70 گنا ثواب لینے کے لیے لوگ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن اگر رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مستحق اور مجبور اور انتہائی پریشان حال آپ کے سامنے آ گیا اور وہ زکوٰۃ کا انتہائی سخت محتاج ہے اور آپ نے یہ کہا کہ میں تو زکوٰۃ جو ہے نا رمضان کے اندر نکالوں گا، ابھی نہیں دے سکتا، میں ابھی نہیں دوں گا میں، تو یہ بھی آپ نے غلط کام کیا. اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس پریشان حال کے اگر آپ اسی وقت میں زکوٰۃ کے ذریعے مدد کر لیتے تو رمضان میں آپ کو 70 گنا ملتا. ممکن ہے اس پریشان حال کی مدد کرنے کی بنیاد پر 70 گنا سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے. ہاں بھائی، ایک انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے، آپ سمجھے مسئلہ. ایک انسان جو ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے ایک اندھا جا رہا ہے اور سامنے کنواں ہے اور وہ اندھا جو جا رہا ہے وہ کنویں کی طرف ہی جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہاں پہ کنواں ہے. اب اگر انسان سوچے کہ میں تو فرض نماز پڑھ رہا ہوں، میں فرض نماز کیوں چھوڑوں؟ ہاں بھائی، تو کیا حکم ہے اس انسان کے لیے؟ اس نے اچھا کام نہیں کیا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز توڑے اور اس نابینا کو کنویں کے اندر پڑنے سے بچائے. موقع کی نزاکت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کس موقع کی کیا نزاکت ہے. ہر مرتبہ صرف فضیلت اور ثواب کو حاصل کرنا یہی مقصود نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں. تو یہ انسان جو ہے وہ نماز کو توڑے، اس نابینا کی جان کو بچائے. اس وقت میں نابینا کی جان کو بچانا، اس پر اس کو فرض نماز سے زیادہ ثواب ملے گا. ہاں، اس لیے یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی تو آپ لوگوں کو سمجھا دی میں نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب دیں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کے اندر ہم دیکھیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صبر ہی صبر ہے. انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کے اندر اس کو غصہ بھی آتا ہے، کبھی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، کئی بچے پر غصہ ہوتا ہے، کئی ملازم پر غصہ ہوتا ہے، اور غصے کے اندر نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اگر صبر کرو گے تو وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ،
اگر صبر کرو گے تو صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، ہمیشہ کے باغات ہے۔ پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ جو مہینہ ہے وہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری، انسان کا پیٹ جب بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو اس وقت میں کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اسے، اور انسان کا یہ پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ میں تو روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کے ڈکارے لے کے سو جاتا ہوں، بیچارے جن لوگوں کے پاس روزی روٹی نہیں ہوتی، بیچارے وہ لوگ بھوک کی حالت میں سڑکوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے اپنی زندگی کے دن بتاتے ہوں گے۔ انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کے دل کے اندر جذبات اور غمخواری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر تم کہو تو یہ احد پہاڑ جو ہے یہ میں سونے کا بنا دوں، اور یہ پہاڑ جو ہے وہ تمہارے ساتھ میں چلا پھرا کرے، یہ پہاڑ جو ہے اس کو میں سونے کا بنا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ میں کھانا کھا کر تیرا شکر ادا کروں کہ میرا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے کھانا دیا، اور ایک دن روزہ رکھوں تاکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے بھوک کی حالت میں احساس رہے کہ جو لوگ دنیا میں تکلیفوں کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا، ان کے بارے میں میرے دل کے اندر غمخواری، ہمدردی اور شفقت کے جذبات میرے دل کے اندر پیدا ہوتے رہے۔ اسی وجہ سے جو انسان حالات کے اندر پھنستا ہے تو ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ حالات کے اندر انسان لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو انسان حالات میں پھنسا ہوا ہی نہیں ہوتا تو وہ ہر ایک کے سامنے جو ہے نا وہ مائی شپ مائی آرڈر والا ہی معاملہ چلاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیچارہ کس کو انسان مجبوری کی حالت میں اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، صحیح ہے غلط؟ ہاں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ چیز پسند کی کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ غریبوں کی ہمدردی میرے دل کے اندر رہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں کس طریقے سے کٹتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر بھوکا رہ کر انسان کے دل کے اندر غمخواری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ بیچارے یہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایمان والے کی روزی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر ایسے ایسے کھانے انسان کو ملتے ہیں کہ جو غیر رمضان کے اندر انسان نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہی پیسے انسان کے پاس ہوتے ہیں لیکن غیر رمضان کے اندر انہی پیسوں سے انسان وہ چیزیں نہیں کھا سکتا جو رمضان کے مہینے میں کھا لیتا ہے، حالانکہ پیسے بھی ہوتے ہیں، انتظام بھی ہوتا ہے، سہولت بھی ہوتی ہے، سب کچھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر انتظامات ہو جاتے ہیں۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو انسان من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ 3 چیزیں۔ اگر کسی روزے دار کو آپ افطار کرائے تو 3 چیزیں۔ پہلی تو حضور نے ارشاد فرمائی مغفرۃ لذنوبہ، کہ اس روزہ افطار کرانے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا عتق رقبتہ من النار، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کی وجہ سے انسان کی گردن پھنس جاتی ہے جہنم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا کتنی بڑی چیز ہے، غور سے سنیں، جس انسان کو آپ نے افطاری کروائی اس کے جتنے بھی اعمال اس نے روزے کی حالت میں کیے ہیں ان سب کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔
یعنی آپ نے روزے کی حالت میں جتنے بھی کام کیے اس کا ثواب تو ملا ہی ملا، لیکن جس کو آپ نے افطاری کروائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اعمال کے برابر اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی اتنے اچھے اعمال نہیں ہے لیکن جس کو آپ نے افطاری کرائی تو وہ انسان بہت ہی عظیم الشان روزہ رکھنے والا ہے، اس کے روزے کی نوعیت بہت ہی اونچی ہے، بہت ہی عبادت گزار ہے، تو اس کے روزے کی کیفیت کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح بیان ہوتا ہے تو کسی کے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کسی کو کوئی اشکال رہ جاتا ہے، تو صحابہ کرام چونکہ وہ غربت کا زمانہ تھا تو صحابہ کرام نے جب افطاری کرانے کی اتنی بڑی فضیلت سنی تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہمارے اوپر تو غربت کا ماحول ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ ہم ہر انسان کو افطاری کرائے، تو ہمارے لیے کیا بھئی، جس کے پاس حیثیت ہے تو اس نے تو افطاری کا انتظام کرا دیا، لیکن ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے یہ ثواب کمائیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی تخفیف کر دی، اور تخفیف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سنو کہ شریعت کتنی آسان ہے اور کتنی زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، کہ یہ جو میں نے ثواب بیان کیے نا کہ گناہوں کی مغفرت ہے، جہنم سے آزادی ہے، اور جس کو افطار کروایا ہے اس کے اعمال کے برابر ثواب ملے گا، تو یہ سارا کے سارا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی نصیب فرمائے گا جس نے کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ذریعے اس کی افطار کرائی، ایک گھونٹ اسے پانی پلا دیا یا ایک گھونٹ لسی اسے پلا دی، صرف ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ سارا ثواب اسے دے دیں گے، صرف ایک کھجور اسے دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اسے دے دیں گے، صرف ایک گھونٹ لسی پلانے پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اسے دے دیں گے، اور آسان کر دیا حضور نے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، من خفف فیہ عن مملوکہ غفر اللہ ذنبہ واعتق رقبتہ من النار، یہ رمضان کی جو مادی برکتیں ہیں اس میں سے ایک تو یہ کہ ایمان والے کی روزی بڑھا دی گئی، پھر ایمان والوں کو افطاری کرانے کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی، اور یہ تیسری چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اس مہینے کے اندر اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کرتا ہے، من خفف فیہ عن مملوکی، نرمی کا مطلب اگر آپ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے، 12 گھنٹے آپ دکان کھولتے تھے، آپ نے 10 گھنٹے کر دیا کہ چلو بھائی 10 گھنٹے، 2 گھنٹے تمہارے آزادی، 10 گھنٹے تھے آپ نے 6 گھنٹے کر دیے، یا آپ کے گھر کے اندر کوئی کام کرتے ہیں ان کے اوپر جتنی ذمہ داریاں تھی ذمہ داریاں کم کر دی اور پگار وہی رکھا آپ نے، جو بھی شکل ہو اس کی، تو جو اس مہینے کے اندر اپنے ماتحتوں کے اوپر تخفیف کرتا ہے، آسانی، نرمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نرمی کرنے والے مالک کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے معمولی چیز، اور اس پر کتنی بڑی چیز انسان کو مل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّارِ، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ 3 عشروں پر ہے۔ پہلے جو 10 دن ہے وہ رحمت کے مہینے ہے، رحمت کا عشرہ ہے، درمیان کا جو عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اخیری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی پہلا جو عشرہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اور جو دوسرا عشرہ ہے اس میں اللہ کی طرف سے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کی ہوا چلتی ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے اس کے اندر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرانے کے سلسلے چلتے ہیں، بھئی اس کو بھی آزاد کرو، اس کو بھی آزاد کرو، اس کو بھی آزاد کرو، اس کو بھی آزاد کرو۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پوری ایک حدیث ہے جو تسلسل کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ رمضان کے مہینے کے اندر 4 کام کثرت کے ساتھ کرو۔ کتنے کام بھائی؟ 4 کام کثرت کے ساتھ۔
دو کام تو ایسے ہیں، الخصلتان ترضون بہما ربکم وخصلتان لا غناء لکم بہما، دو کام تو ایسے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، اور دو کام ایسے ہیں کہ وہ تو تمہیں کرنے ہی کرنے ہیں، اس سے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں تمہارا، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ وہ دو کام کے جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا وہ دو چیزیں ہیں، ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس کی کثرت کرنی ہے، اس لیے کہ ایمان کا دار و مدار ہی کلمہ طیبہ کے اوپر ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے کلمہ طیبہ کی ہم کثرت کریں۔ ہمارے مشائخ کے یہاں پہ مستقل اس کے ذکر اور ورد کا ایک معمول ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے اس کو معمول میں لائے ہم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، عقیدے کے ساتھ ساتھ مستقل ذکر کرنے کی چیز ہے۔ ہاں، اس لیے 100 تسبیح، 200 تسبیح، 300 تسبیح جتنا ہم کر سکے صبح سے شام تک، اس کو ہم اپنے معمول کے اندر لائیں۔ اس سلسلے کے اندر ایک حدیث آپ لوگوں کو بیان کروں، اگر کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ طیبہ کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس پر اگر عمل کرنا ہو تو ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اور یہ جو حدیث ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو پڑھنے کی چیز ہے یہ تہجد میں پڑھنے کی چیز ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان تہجد کے وقت میں اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے گا، ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہر انسان تہجد میں اٹھتا ہے، اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ اس وقت میں ہر انسان پریشان ہے نا، تنگی کے اندر، گھر میں تنگی، یہاں پہ پریشانی، وہاں پہ پریشانی، تو اس کو معمول میں لائے تو انشاءاللہ یہ چیز کنٹرول میں آ جائے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان تہجد کے وقت میں 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 مرتبہ الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، کیا بھائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، کیا بھائی؟ سبحان الملک القدوس، پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر 10 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، صرف اتنا، استغفر اللہ، پھر چھٹی چیز حضور نے بتائی لا الہ الا اللہ۔ 6 چیزیں ہوئی، پھر سے دیکھو 10 مرتبہ الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ سبحان الملک القدوس، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 10 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یہ 10 مرتبہ، عربی الفاظ نہ آ سکے تو اردو کے اندر مانگے۔ تو جو انسان تہجد کے وقت میں یہ 7 چیزیں 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی تنگیوں سے اسے نکال کر دنیا کی کشادگی میں داخل کرے گا، اور قیامت کے دن کی تنگیوں سے نکال کر اس دن کی کشادگی کے اندر اللہ داخل کرے گا۔ تو جن 4 چیزوں کی کثرت کا حضور نے حکم دیا اس میں سے ایک چیز تو ہو گئی کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، کہ تم استغفار کی اس مہینے کے اندر کثرت کرو، استغفار کی، کہ استغفار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ ہر تنگی سے اسے نکالتے ہیں اور ہر غم سے اسے نجات دیتے ہیں
اور اللہ اس طریقے سے اسے روزی پہنچاتے ہیں جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں، کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار. تیسری اور چوتھی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو. اے اللہ تو مجھے جنت دے دے، اے اللہ تو جہنم سے مجھے نجات نصیب فرما. یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان دن میں 3 مرتبہ جنت اللہ سے مانگتا ہے، 3 مرتبہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. تو جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود کہتی ہے، جنت جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے. ہم تو اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، تو 3 مرتبہ درخواست کرنے کی بنیاد پر جنت اللہ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ، اے اللہ جب یہ مجھ میں آنا چاہتا ہے تو میرے اندر داخل کر دینا اسے، اللہم ادخلہ. اور جب انسان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگی. تو یہ جو جہنم ہے یہ خود اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ جب یہ مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے تو میرے اندر مت لانا اسے. ایک کنز العمال کی روایت ہے، اے اللہ جب یہ مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ مجھ سے ڈر کر مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے تو میرے اندر اس کو مت آنے دینا، مجھ سے بچائے رکھنا اسے. تو کتنی بڑی چیز ہے بھائی. اس لیے کم سے کم اس کو ہم اپنے معمول کے اندر لائے کہ روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے. تو خود جنت اللہ سے درخواست کرے گی کہ اللہ تو اس کو میرے اندر داخل کر، اور جہنم خود کہے گی کہ اللہ مجھ سے تو اس کو بچا، میرے اندر مت آنے دینا اسے. تو یہ 4 چیزوں کی کثرت حضور نے کہی، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی درخواست اور جہنم سے پناہ. پھر اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَسْقَى فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ جو انسان روزے کی حالت میں رمضان میں کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. سقاہ اللہ من حوض شربة لا يظمأ بعده ابدا، پھر کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اس لیے اس حدیث کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہے ان سب کو ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھائے. یہ باتیں خود حضور نے اپنی امت کو پہنچائی ہے کہ یہ کرو یہ کرو، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا. یہ فضائل ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اسی طریقے سے روزے کے سلسلے میں کچھ مسائل بھی ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں. روزے کے سلسلے میں بعض چیزیں ایسی ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہے لیکن غلط انداز کے اندر ہے. جس طرح کچھ باتوں کی میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر دوں. اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کے بارے میں کیا ہے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو انسان رمضان کے مہینے میں موجود ہے اور صحت مند ہے اور مسافر بھی نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی انسان ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب بیماری کے اندر ایسی بیماری کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے یا بہت ہی زیادہ بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے. اب اگر انسان نے روزہ نہیں رکھا تو پھر بعد میں اس کی قضا کر لے. فعدۃ من ایام اخر، کوئی عورت ہے وہ حمل کی حالت میں ہے یا بچہ جو ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر اس کی قضا کر لے. اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اور اس بیماری کی وجہ سے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے فدیہ ہے. فدیے کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ بہت معذور ہوتے ہیں تو وہ رمضان کا مہینہ آتے ہی پورے رمضان کا ایک ساتھ فدیہ نکال دیتے ہیں، تو اس طریقے سے فدیہ ادا نہیں ہوتا.
فدیہ جو ہے وہ صرف اسی روزے کا ادا ہوگا جو روزہ گزر چکا ہے. ایک روزہ آپ کا گزر چکا, آپ روزہ نہیں رکھ سکے اور آئندہ رکھ سکنے کی طاقت بھی نہیں ہے, اس روزے کا آپ نے فدیہ دے دیا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آنے والے روزے ہیں اس کی طرف سے پہلے ہی سے فدیہ دے دیا تو یہ فدیہ ادا نہیں ہوگا, یہ فدیہ پھر سے انسان کو دینا ہوگا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے. اسی طریقے سے دوسرا یہ ذہن میں رکھے کہ روزے کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کے انسان کا روزہ نہیں ہوگا. جس طرح نماز ہے تو نماز سے پہلے نیت, پھر اس کے بعد نماز. بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے تو روزے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. اب روزے کے لیے نیت جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے کر لینی چاہیے. صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے نا کہ بھئی رات سے ہی نیت کر لے. تو رات سے نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے رات کو کرے یا صبح اٹھ کر صبح صادق سے پہلے نیت کر لے. نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ میں رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں, تو قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. اگر رمضان کا لفظ نہیں کہا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے, اے اللہ آج کے دن میرا روزہ ہو گیا روزہ. نیت اپنی زبان سے کرے تو بہت اچھا ہے, لیکن دل کے اندر کر لی پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان ہے رات کو سویا اور اس کی آنکھیں نہیں کھلی, صبح صادق ہو گئی اور روزے کی نیت بھی رات کو نہیں کی تھی اس نے, تو دوپہر سے پہلے نیت کر لے. زوال آپ نے دیکھا ہوگا نا, جنتریوں کے اندر زوال کا وقت ہوتا ہے, اس زوال سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا زحوہ کبریٰ یا نصف النہار لکھا ہوا ہوتا ہے. زوال سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے نصف النہار زحوہ کبریٰ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر کسی شخص نے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا. لیکن وہ سوتا ہی رہ گیا, زوال کا وقت بھی ہو گیا, نیت کی ہی نہیں تھی اس نے, تو آج کا دن کا اس کا روزہ نہیں ہوا. تو بہتر تو یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کر لے. اگر صبح صادق گزر گئی نیت نہیں کر سکا تو نصف النہار سے پہلے نیت کر لے. اور اگر نصف النہار تک بھی روز نیت نہیں کر سکا تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا, اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. تیسری ایک بات دھیان میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے. اس لیے سحری کے وقت میں اٹھنا اور اٹھنے کے بعد کھانا کھانا یہ برکتی چیز ہے اور سنت بھی ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہی وہ کھا کے سو گئے اور پھر سحری کے لیے نہیں اٹھے, تو ان کا روزہ تو ہے لیکن سحری کی جو سنت ہے وہ سنت ادا نہیں ہوئی. روزہ ہے ان کا لیکن سنت ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ سحری کھانا یہ مستقل سنت بھی ہے اور برکت بھی ہے اس کے اندر. اس لیے سحری کے وقت میں اٹھنا اور اٹھ کر سحری کھانا یہ سنت ہے. اگر کسی انسان نے زبان سے نیت نہیں کی اور اس کے دل کے اندر بھی نہیں آیا کہ میرا روزہ ہے لیکن سحری کے لیے اٹھا ہے, تو سحری کے لیے اٹھنا ہی نیت کے قائم مقام ہے. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بھئی انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے کہنا بھی بھول گیا اور اس کے ذہن کے اندر بھی نہیں آ سکا, تو سحری کے لیے اٹھنا یہ خود نیت کے قائم مقام ہے. اس لیے کہ انسان سحری کے لیے کیوں اٹھا ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے ہی تو اٹھا ہے نا. ہاں بھائی, ہاں, تو سحری کھانا یہ خود نیت کے قائم مقام ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں بہت سی مرتبہ بعض لوگوں کو مسوڑوں سے خون آنے کی بیماری ہوتی ہے. وہ جب سوتے ہیں اور سو کر جب اٹھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گلے کے اندر یا پیٹ کے اندر خون جا چکا ہے. مسوڑوں سے خون نکلنے کی بیماری ہوتی ہے. تو ایسا انسان اگر وہ سویا یا روزے کی حالت میں اس کے مسوڑوں سے خون نکلا اور صرف حلق تک گیا ہے, پیٹ تک نہیں پہنچا ہے, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر پیٹ تک وہ خون پہنچ گیا اور خون زیادہ ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک قضا کرنی ہوگی, کفارے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھیے کہ بہت سے مرتبہ بعض لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں, بعض لوگوں کے گھروں کے اندر لوبان ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اونٹ کی دھونی لی جاتی ہے, ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں اپنے قصد اور ارادے سے دھواں اپنے حلق تک داخل کر لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. چنانچہ روزے کی حالت میں دھواں لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. دھواں اگر لے گا لوبان کا یا دھونے کا, یا اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ
انسان کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے، جیسا نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، تو اس نے بھپارا لے لیا، یعنی بھاپ جسے کہتے ہیں، بھاپ لے لیا، اور وہ بھاپ کا جو دھواں ہے وہ حلق تک پہنچ گیا، تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے ان کو انہیلر لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، انہیلر ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر دوائیں بھی ہوتی ہے، وہ اگر انہیلر سے اگر کسی انسان نے سانس لی تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ بیماری کی وجہ سے لی ہے اس لیے صرف ایک روزے کی قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بات اور بھی سمجھیے کہ روزے کی حالت میں انسان سر جو ہے وہ بھگا سکتا ہے، سر کے اوپر بھیگا ہوا رومال بھی رکھ سکتا ہے، نہا بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ نے سرما لگایا کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ نے اپنے آنکھوں کے اندر دوائی ڈالی کوئی بھی حرج نہیں ہے، چاہے اس کا مزہ حلق کے اندر محسوس ہو، پھر بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کان کے اندر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں اگر آپ نے دوائی ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر ناک کے اندر کسی نے دوائی ڈالی، ناک کے اندر، یا ناک کے اندر پانی اس نے دیا اور وہ پانی اور دوائی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گئی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ صرف یہ ناک کا جو معمولی سا حصہ ہے، اگر غسل انسان کو واجب ہے تو ناک کے اندر پانی ڈالنا تو ضروری ہے، لیکن اتنا زور سے ڈالا اور وہ پانی جو ہے وہ اس نے کھینچ لیا تو وہ پانی انسان کے دماغ تک پہنچ گیا، تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ناک کے اندر دوائی ڈالی اور وہ دوائی دماغ تک پہنچ گئی، یا ناک کے اندر پانی ڈالا اور وہ پانی جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا، تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سے کچھ مسائل ہے روزے کے سلسلے میں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک بات اور دھیان میں رکھیے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو افطار کے وقت کی ایک مسنون دعا ہے، اس کا اہتمام کریں، جو آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کتابوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے رسالوں کے اندر بھی چھپی ہوئی ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ افطار کی دعا ہے، اسے یاد کرے اور اسے یاد کر کے افطار کے وقت میں پڑھے۔ پھر ایک بات اور دھیان میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دن اور رات میں ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک وہ جو وقت ہوتا ہے وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہوتا ہے بھائی؟ افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں دعا کرنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ افطاری کا وقت ہوتا ہے تو افطاری تیار کرنے کے اندر اور کھانے کی طرف دھیان کی وجہ سے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے دعا کرنا ہی بھول گئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے نا کہ افطاری کے وقت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو دعا تو کیا یاد رہے گی، افطاری کی جو دعا ہے وہ بھی یاد نہیں رہتی ہے، وہاں اذان ہوئی یہاں کھانا شروع کر دیا، افطاری کی جو دعا ہے نا وہ بھی ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں، افطاری کے وقت میں باقاعدہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں غروب کے وقت میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ اس لیے کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ جب افطاری ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت کی ایک مسنون دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئی، اور الحمدللہ ہمارا اجر جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ بھوکے رہے اور بھوک کے بعد الحمدللہ اللہ تعالی نے پلایا بھی، کھلایا بھی، اور ہمارا اجر بھی محفوظ کر دیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا بھوکا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رمضان کی حالت میں اور دنوں سے زیادہ کھانا کھاتا ہے۔ سحری کے اندر تو یہ سوچ کر زیادہ کھا لیتا ہے کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں یہ سوچ کر کھا لیتا ہے کہ بھائی پورا دن بھوکا رہا ہوں، اور رات کو جو ہے وہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھ کر آیا ہوں تو پیٹ تو پورا خالی ہی ہو چکا ہے۔
ہاں بھائی، تو اگر انسان اندازہ لگائے تو اور دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر انسان کچھ زیادہ ہی کھا لیتا ہے. یہ ہے وشہر یزاد فی رزق المؤمن. اس رمضان کے مہینے میں انسان کی روزی جو ہے نا وہ بڑھا دی جاتی ہے. انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام کرنے کی وجہ سے اس کی بھوک کھلتی ہے، اور گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ ایک زہر ہے. وہ زہر انسان کے جسم میں جب جاتا ہے تو انسان کی ساری بھوک ختم. اور جب انسان گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو پھر انسان کی طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان مسائل کو دھیان میں رکھیے، ان فضائل کو دھیان میں رکھیے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. روزے کے سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں کہنی تھی لیکن وقت ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ کل اسی کو شروع کریں گے. یا اس سال کا جو مضمون ہے، اس سال میں نے مضمون، ہر سال کچھ نہ کچھ مضمون لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ کہلوا دیتے ہیں. تو اس سال سوچا ہے کہ ہم وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت. تو یہ دعائے قنوت ماشاءاللہ بہت لمبی ہے. تو دعائے قنوت جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. تو اسی کے اوپر کچھ نہ کچھ تفصیل اور کچھ نہ کچھ روشنی انشاءاللہ پڑتی رہے گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روزانہ ایک ایک دعا میں بتاتا ہوں. آج تو بہت ساری دعائیں آ گئی، جس طرح افطاری کی دعا آ گئی، افطاری سے بعد کی دعائیں آ گئی، پھر تہجد میں پڑھنے کے لیے ایک میں نے آپ لوگوں کو ابو داؤد کی روایت بتائی. یہ ساری کی ساری حدیثیں یاد کر لے، اس کو اپنے معمول کے اندر لائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں.